السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو کانٹیکسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے پچھلے لیکچر میں انہیریٹنس کے پرپزز دیکھے تھے. کس پرپز کے لیے یوز ہو سکتی ہے؟ جنرلائزیشن، ایکسٹینشن اور سب ٹائپنگ، اسپیشلائزیشن اور ریسٹرکشنس. ان تین پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں ہائرارکی کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے کے لیے ہیں. کیا کیا سچویشن ہو تو کیا 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 جائے. اس کے بعد ایبسٹریکٹ کلاسز اور بیس کلاسز کے کانسیپٹ، کنکریٹ کلاسز کے کانسیپٹ پہ آئے. ایبسٹریکٹ کلاسز ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو میپ کرتی ہیں، کنکریٹ کلاسز کنکریٹ کانسیپٹس کو میپ کرتی ہیں. کنکریٹ کلاسز ماڈل میں اسٹینڈ الون ہو سکتی ہیں، جبکہ ایبسٹریکٹ کلاس اسٹینڈ الون نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کوئی ایبسٹریکٹ کلاس بنا رہے ہیں تو آپ کو ضرور کلاس کی ہائرارکی بنانی پڑے گی. لاسٹلی ہم نے اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ دیکھا. ڈیرائیوڈ کلاسز انہیریٹڈ کلاسز کے بیہیویئر کو اوور رائڈ کرتی ہیں. ان کا بیہیویئر جو وہ انہیریٹ کرتی ہیں اسے یوز نہیں کرتی، اپنا کوئی اسپیسیفک بیہیویئر دیتی ہیں، اور اس کی چند ریزنس بھی تھیں. انہیریٹڈ کلاس سے جو بیہیویئر وہ یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اٹ از ناٹ جرمین ٹو دی ڈیرائیوڈ کلاس، اسے اپنا نیا اسپیسیفک بیہیویئر دینا ہی ہے. ایک قسم کا انہیریٹڈ بیہیویئر کو ڈسکارڈ کرنا ہے. دوسرا ریزن انہیریٹڈ بیہیویئر کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے اسے تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا ہے. تیسرا طریقہ ریسٹرکٹ کرنا ہے. انہیریٹڈ کلاس سے جو بیہیویئر مل رہا ہے وہ ایک قسم کا سپر سیٹ ہے، اور ڈیرائیوڈ کلاس کا بیہیویئر ایک آپ کو سب سیٹ دینا چاہ رہا ہے، تو آپ انہیریٹڈ کلاس کے بیہیویئر کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. اور چوتھی ریزن پرفارمنس کی تھی کہ اگر میں وہی بیہیویئر جو کہ بیس کلاس میں دیا ہوا ہے اگر اسے ڈیرائیوڈ کلاس میں دے دوں تو وہ بیہیویئر ایفیشینٹلی ہو جائے گا، جلدی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. ملٹیپل انہیریٹنس. ابھی تک جو ہم نے انہیریٹنس دیکھی اسے سنگلی انہیریٹنس بھی کہتے ہیں یا سنگل انہیریٹنس بھی کہتے ہیں. کامنلی اسے انہیریٹنس اگر کہا جائے اس کا مطلب ہے ایک بیس کلاس سے ہم انہیریٹ کر رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ سچویشن ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ ایگزسٹنگ کلاسز جو ہیں وہ مور دین ون ایگزسٹنگ کلاس چاہیے تاکہ آپ ڈیرائیوڈ کلاس کا بیہیویئر دے سکیں. اور اس کی ایگزامپل یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. مرمیڈ، جل پری سے ملتا جلتا کانسیپٹ کہ یہ کریچر ہے جس کا اوپر والا پارٹ ایک وومن سے ریلیٹڈ ہے، اس کا ہے، جبکہ نیچے والا پارٹ ایک مچھلی یا فش کا ہے. اگر ہم نے اس اینٹی کو ماڈل کرنا ہو تو ہم اسے فش سے انہیریٹ نہیں کر سکتے، ہم اسے وومن یا فیمیل کی کلاس سے انہیریٹ نہیں کر سکتے. اس میں کریکٹرسٹکس دونوں فیمیل اور فش کلاس کے آ رہے ہیں. سو وی نیڈ ملٹیپل انہیریٹنس. ان دونوں کے کریکٹرسٹکس لے کے اس نئی کلاس کا بیہیویئر بنے گا. ملٹیپل انہیریٹنس. یہ دیکھیے نوٹیشنلی آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل کی نوٹیشن. وی ہیو اے فش کلاس، وی ہیو اے وومن کلاس. ناؤ وی وانٹ ٹو میک اے کلاس آف مرمیڈ. مرمیڈ inherits part of the features from fish, part of the feature from woman. So we need to inherit from these two, اور یہ آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. مرمیڈ، وومن اور فش دونوں سے انہیریٹ کر رہی. دوسری ایگزامپل ایمفیبیس وہیکل. ایسا وہیکل جو کہ خشکی پہ بھی چل سکے، پانی میں بھی چل سکے، یعنی مور دین ون میڈیمس پہ چل سکے. جہاز ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ہوا پہ اڑے بھی، پھر ایسے جہاز بھی ہیں جو لینڈ پانی میں کرتے ہیں. دیز آر آل ایمفیبیس وہیکل. اور آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں گاڑی ہے جو پانی میں چل رہی ہے، اور اس پہ تھوڑے سے پہیے بھی نظر آ رہے ہیں. جب زمین آ جائے گی تو اس کے پہیے چلنے شروع ہو جائیں گے.
सो एम्फीबियस व्हीकल, कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की है, इसको इनहेरिट कैसे करेंगे? व्हीकल जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, उसकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तौर के ऊपर इस हायरार्की की टॉप पे है. अब इससे दो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल. लाजमी बात है लैंड व्हीकल के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें पहिए जरूर होने चाहिए, और जबकि वाटर व्हीकल जो हैं उसमें शिप आ सकता है, आपकी बोट्स आ सकती हैं, इसी किस्म की दूसरी चीजें. आजकल वाटर स्कूटर भी आता है. सो वो वाटर व्हीकल में है, उनमें पहिए नहीं होते, उनका प्रोपल्शन का सिस्टम कुछ और है, उनका ब्रेकिंग का सिस्टम टोटली कुछ और है. सो यहां तक तो बात ठीक है. और वो कार और बोट आप देख भी रहे हैं तीसरे लेवल के ऊपर. ये एक थोड़ी सी डीप हायरार्की है, 2 या 3 लेवल के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन के आप कैसे इसे देख रहे हैं. एंड नाउ वी हैव एम्फीबियस व्हीकल, क्लास ऑफ व्हीकल. ये क्लास वाटर व्हीकल से भी डिराइव कर रही है और लैंड व्हीकल से भी डिराइव, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर हैं. ये खुश्की पे भी चलती है और पानी में भी चलती है. इसलिए इसको मॉडल करने के लिए हमें लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल दोनों की क्लास से उसे इनहेरिट करना पड़ेगा. हम एम्फीबियस व्हीकल को व्हीकल की क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर हम इसे उससे इनहेरिट करेंगे तो लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल में जितनी चीजें हैं वो हमें दोबारा इसमें डालनी पड़ेंगी. उसका क्या मतलब है? अगेन वी आर एडिंग रिडंडेंसी, और अच्छे मॉडल डिजाइन में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. आई होप कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की नीड का पता चल गया होगा, क्यों जरूरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस का होना मॉडलिंग में. लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. एक तो अभी आपने ये जो व्हीकल की हायरार्की देखी थी, कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की बन गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हैम्पर हो गई है, इसमें मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया. सो ये तो जेनेरिक 2 डिसएडवांटेजेस हैं. इसको आप किसी हद तक जस्टिफाई भी कर सकते हैं. एम्फीबियस व्हीकल इज ए कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल, इसके लिए उसे मॉडल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आएंगी मॉडलिंग में. लेकिन इसका कुछ और प्रॉब्लम भी है, और वो तीसरा पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डुप्लीकेट फीचर. और इसको अब हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि डुप्लीकेट फीचर क्या है. इसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो काफी कम यूज की जाती है. वो कहते हैं कि कोशिश करें मॉडलिंग में इसे अवॉइड कर सकें. अगर मॉडलिंग में अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप प्रोग्रामिंग करने लगें तो उस वक्त इसे थोड़ा सा रीमॉडल कर लीजिए. स्क्रीन पे एक मॉडल देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल. वुमन की क्लास, फिश की क्लास, मरमेड की क्लास. अब वुमन की क्लास जो है वो लाजिम बात है वुमन ईट करती है, उसका बिहेवियर हम ईट शो करा रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट शो नहीं कराए, क्योंकि वो जिस पॉइंट की तरफ हम आना चाह रहे हैं वो उसमें इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा. फिश ईट करती है. अब फिश का ईट करने का तरीका टोटली डिफरेंट है, वुमन का तरीका टोटली डिफरेंट है. मरमेड इन दोनों से डिराइव कर रही है. अब मरमेड के ऑब्जेक्ट में ईट के 2 बिहेवियर आ रहे हैं, एक वुमन से आ रहा है, एक फिश से आ रहा है. सो ये दोनों बिहेवियर मरमेड का ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर रहा है. जब मरमेड का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये 2 बिहेवियर आ जाएंगे. फीचर डुप्लीकेशन. मरमेड खाए क्या? अब डिपेंड करता है मरमेड औरत की तरह खाती है या फिश की तरह खाती है, या और उसका कोई तीसरा ही तरीका है जिसके जरिए वो खाती है. सो जैसे अगर हम ये मरमेड में को कहना ईट का बिहेवियर देना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा रियल लाइफ में देखना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, इफ देयर इज एन एक्सपर्ट ऑन मरमेड्स, कि मरमेड खाती कैसे. तो कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना है जी. ये इसका सोल्यूशन है जी, कि हमें मरमेड की क्लास में ईट का ऑपरेशन देना है. ईट का ऑपरेशन ओवरराइड कर रहा है उन दोनों ऑपरेशंस को जो कि वो वुमन और फिश से इनहेरिट कर रहा है. अब अगर हमें एक्सपर्ट कहते हैं कि मरमेड जो है वो औरत की तरह खाती है, तो हम
مرمیڈ کے ایٹ کے آپریشن میں لکھیں گے کہ یہ جو عورت والا جو اس نے انہیریٹ کیا ہے یہ اس طرح سے اسے کھائے، یعنی کہ مرمیڈ ایٹ کا بہیویئر شو کرے ویسا ہی جیسے وومن ایٹ کا بہیویئر شو کرتی ہے. اور اگر ایکسپرٹ کہتا ہے کہ نہیں یہ فش کی طرح کھاتی ہے، تو اس اوور ریڈن بہیویئر میں ہم کہیں جی کہ یہ فش کی طرح کھاتی ہے. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے اگر ایکسپرٹ کہتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا ہی بہیویئر ہے تو یہ اپنا ہی بہیویئر یوز کرے. اگر تو یہ اپنا ہی بہیویئر یوز کر رہی ہے پھر تو ایشو نہیں ہے. ایشو زیادہ تر اس وقت آتا ہے کہ جب یہ دو ایٹ کے بہیویئر آ گئے ہیں، ملٹیپل فیچر آ گیا ہے، ان میں سے کسی ایک کو یوز کرنا ہے تو وہ اوور ریڈن بہیویئر دینا پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایٹ وہ عورت کا کر رہی ہے لیکن ایٹ ایک آیا نہیں، دو آ گئے. دوسرا پرابلم ڈپلیکیٹ فیچر کا، لیکن یہ سلائٹلی ڈفرنٹ نیچر کا ہے. وہیکل کی کلاس جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہے، چینج گیئر ہے، اس میں کسی وجہ سے ہم نے چینج گیئر اس میں ڈال دیا کہ گیئر چینج ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ اچھا ماڈل ہے یا برا ماڈل ہے، یہ صرف ایک پوائنٹ کو السٹریٹ کرنے کے لیے یہ ماڈل بنایا گیا ہے، اس لیے چینج گیئر اس میں ڈال دیا گیا ہے. اگر میں ویسے وہیکل کی کلاس کو ماڈل کرتا تو اس میں چینج گیئر نہ ڈالتا، کیونکہ سائیکل از اے وہیکل، تو سائیکل میں جو کم از کم میرا بچہ چلاتا ہے اس میں گیئر نہیں ہوتا، سو دیٹ ول ناٹ بی اے گڈ. میں اچھی کلاس نہیں میں نے بنائی اس پوائنٹ آف ویو سے، لیکن دیٹس بسائڈس دی پوائنٹ. چینج گیئر بیس کلاس میں ہے. ہرارکی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. پچھلی ہرارکی میں دو ڈسٹنکٹ بیس کلاسز تھی جن سے مرمیڈ کی ڈرائیو کلاس نکل رہی تھی. اس کیس میں ایمفیبیس وہیکل کے اوپر دو بیس کلاسز ہیں، لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل، اور یہ دونوں ڈرائیو کر رہی ہیں ایک کلاس وہیکل سے جو کہ ایبسٹریکٹ کلاس ہے. اس کیس میں ایمفیبیس وہیکل میں اب یہ جو چینج گیئر کا بہیویئر ہے جو کہ وہیکل کی کلاس میں ہے، کیا وہ ایک آ رہا ہے یا ایک سے زیادہ آ رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیونکہ ایمفیبیس الٹیمیٹلی وہیکل سے ڈرائیو کر رہا ہے تو شاید آپ یہ کہیں کہ جی اس میں چینج گیئر کا بہیویئر ایک ہی شو ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. لینڈ وہیکل وہیکلس کی ڈیرائیوڈ کلاس ہے، تو لینڈ وہیکل میں چینج گیئر کا بہیویئر لینڈ وہیکل میں بھی ہے. واٹر وہیکل وہ بھی ڈیرائیو کر رہا ہے وہیکل کلاس سے، سو واٹر وہیکل میں بھی چینج گیئر کا بہیویئر آ چکا ہوا ہے. لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل دونوں میں چینج گیئر کا بہیویئر موجود ہے. ایمفیبیس ان دونوں سے ڈیرائیو کر رہا ہے. ایمفیبیس وہیکل میں اب دو چینج گیئر کے بہیویئر آئے ہیں. ان ادر ورڈس ایمفیبیس وہیکل نے دو چینج گیئر کے بہیویئر انہیریٹ کیے ہیں، ایک لینڈ وہیکل کی ڈائریکشن سے، ایک واٹر وہیکل کی ڈائریکشن سے. دو آ گئے ہیں. ایکچولی بہیویئر ایک ہی تھا جو وہیکل میں ڈالا گیا ہے، لیکن یہ ان دو انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز کی وجہ سے وہ ایک ہی چیز دو دفعہ یہاں پہ پہنچ گئی. اسے ڈائمنڈ پرابلم بھی کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ڈائمنڈ ہے، وہیکل کی کلاس ادھر، ایمفیبیس وہیکل کی کلاس ادھر، یہ ڈائمنڈ کے دو ورٹیکل اینڈز آ گئے، اور لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل کی کلاسز یہاں پہ ہیں تو یہ ڈائمنڈ بن گیا. ملٹیپل انہیریٹنس میں یہ ایک خاص اکرنگ پرابلم کہ اگر انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز ایک ہی کلاس سے ڈرائیو کر رہی ہیں تو یہ ڈائمنڈ پرابلم آ جاتا ہے. ایک ہی بہیویئر دو راستوں سے ڈرائیو کلاس میں پہنچ رہا ہے. اب ایمفیبیس وہیکل جو ہے اگر اس کو چینج گیئر کہا جائے تو اس کے پاس تو دو چینج گیئر پڑے ہوئے ہیں، دو چینج گیئر بہیویئر. اس پرابلم کا کوئی ایزیئر سولوشن نہیں ہے. ڈفرنٹ لینگویجز نے ڈفرنٹ روٹس لیے ہیں. بعض لینگویجز یہ ڈائمنڈ شیپ الاؤ ہی نہیں کرنے دیتی ہیں آپ کو، ویسے ہی ایرر دے دیتی ہیں. بعض دوسری لینگویجز جو ہیں
وہ آپ کو طریقہ بتاتی ہیں کہ اگر ڈائمنڈ شیپ رائز کر رہی ہے ماڈلنگ میں آپ کے یا ڈیزائن میں آپ کے، تو دے گیو یو فیچر کہ صرف چینج گیئر کسی ایک راستے سے ہی انہیرٹ ہو کے آپ تک پہنچے ایمفیبیس کلاس تک. اگر ایک راستے سے صرف آ کے پہنچ رہا ہے تو وہ پرابلم ہی نہیں رہا. پرابلم تو تھا کہ چینج گیئر 2 راستوں سے آ گیا. سو وہ اسپیشل میکنزم کے ذریعے جو بعض لینگویجز دیتی ہیں، اور ہم وہ دیکھیں گے بھی جب ہم C++ میں جائیں گے. C++ یہ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ اس قسم کے پرابلم میں انہیریٹنس صرف ایک روٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، دوسرے روٹ سے نہ ہو. جب ہم C++ کی امپلیمنٹیشن میں پہنچیں گے اس وقت جا کے ہم اس کی کنکریٹ امپلیمنٹیشن بھی دیکھ لیں گے. اس سٹیج کے اوپر آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ ملٹیپل انہیریٹنس کا جاننا، اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے ایسوسیٹڈ. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے اور یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو دس از واٹ از نیڈیڈ ایٹ دس جنکچر. آگے چلتے ایسوسیشنس کا کانسیپٹ. ریئل لائف انوائرمنٹ میں اینٹیز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی ہیں تاکہ کوئی یوزفل ورک کیا جا سکے. میں جب بینک میں اپنا چیک کیش کروانے جاتا ہوں، I am a customer, an entity. I have a check, that is another entity. I have a teller. بینک میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں جا کے چیک دیتا ہوں اب کیش کروانے کے لیے، سو یہ 3 ڈفرنٹ اینٹیز آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں. ان کی انٹریکٹ کی ماڈلنگ جو ہے ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں، سسٹم ماڈلنگ میں ایسوسیشن کے کانسیپٹ سے کرتے ہیں. ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ایسوسیشن بنا رہا ہے، اپنے ٹاسک کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہے. اس چیز کو ہم ماڈل میں شو کرتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کی طرف ایک لائن سی جا رہی ہے. وہ لائن ایرو ہیڈ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایرو ہیڈ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نوٹیشنل انڈیکیشن ہے کہ یہ 2 کلاسز آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں ٹو ڈو سم ورک. ڈفرنٹ کائنڈز آف انہیریٹنس ہم نے دیکھی. انہیریٹنس بعض بکس میں ایسوسیشن کہلاتی ہے کلاسز کے درمیان، اور بعض دوسری بکس جو ہیں اس کو ایسوسیشن میں لاتی ہیں. کیونکہ چند کلاسز یہ چند بکس میں ایسا ہے، اس لیے میں آپ کو اسکرین پہ یہ دکھا رہا ہوں کہ انہیریٹنس از کنسیڈرڈ اے کلاس ایسوسیشن. دین دیر آر آبجیکٹ ایسوسیشن جن کے بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی میں نے جو سب ٹاپک اسٹارٹ کیا دیٹ از آبجیکٹ ایسوسیشن. یہ ایسوسیشن آبجیکٹس کے درمیان ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں کلاسز کے درمیان نہیں ہے. کلاس کے درمیان ریلیشن شپ جو تھی وہ انہیریٹنس کی تھی، یہ آبجیکٹس کے درمیان ہے. آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے کہتا ہے کہ مجھے سروس دو، کلاس دوسری کلاس کو نہیں کہتی ہے. ہمیشہ آبجیکٹ بیہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہے اور وہ دوسرے آبجیکٹ سے کہتا ہے کہ آپ یہ بیہیویئر ایگزیبٹ کیجئے تھرو سینڈنگ میسجز، جو ہم نے کسی پہلے لیکچر میں میسجز کا کانسیپٹ دیکھا تھا. تو 3 ٹائپ کی ایسوسیشن ہیں. وی کال دم سمپل ایسوسیشن، کمپوزیشن اینڈ ایگریگیشن. لیٹس سی دم ون بائی ون. سمپل ایسوسیشن. سمپل ایسوسیشن ہم کہتے ہیں ویکسٹ ایسوسیشن ہے 2 آبجیکٹس کے درمیان. ویکسٹ ان دس سینس کہ ان 2 آبجیکٹس کا کوئی انٹرنسک ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ صرف اس سے سروس لینے کے لیے، اس سے کوئی کام کروانے کے لیے اسے میسج بھجواتا ہے. اس لیے یہ دونوں آبجیکٹ ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ ہیں. اگر ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹ سے کوئی کام کروانا ہے تو اس آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کا پتا تو ہونا چاہیے، تبھی اس کو میسج بھیج سکے گا، کام کروا سکے گا. سو یہ دوسرا پوائنٹ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک آبجیکٹ کے پاس دوسرے آبجیکٹ کا کسی نہ کسی ٹائپ کا ریفرنس ضرور موجود ہوگا جس سے وہ اسے کہہ سکے کہ آپ یہ کام مجھے کر دیجیے. اور تیسری اس سمپل ایسوسیشن کو ہم خالی ایسوسیشن ہی کہتے ہیں. نارملی سمپل کا ایڈجیکٹو ساتھ نہیں لگاتے ہیں.
آپ لگا لیجئے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر خالی ایسوسیشن کہا جائے تو اس سے یہ مراد یہ سمپل ایسوسیشن ہی ہوتی ہے. سمپل ایسوسیشن کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ ایسوسیشن بتائے کہ نیویگیشن کیسے ہو رہی ہے. نیویگیشن سے مراد کہ کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سروس دیجیے. تو ون وے ایسوسیشن. ٹو وے ایسوسیشن از, جیسے ابھی ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ اگر دونوں آبجیکٹس ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سروس چاہیے ایک دوسرے سے. تیسری ایسوسیشن جو ہیں کہ کام کروانے کے لیے کتنے آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں. اگر دو آبجیکٹس مل کے کام کریں کسی سینیریو میں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بائنری ایسوسیشن. اگر تین کریں تو ہم کہتے ہیں یہ ٹرنری ایسوسیشن ہے. اور اگر تین سے زیادہ کریں تو وی سیز اٹ از اینری ایسوسیشن ویئر این اسٹینڈس فار 4, 5, 6, 7, 8 اور واٹ ایور دی آبجیکٹس جو اس میں انوالو ہیں وہ این کے اوپر آ جائے گا. آئیے اب ان میں سے ہر ایک کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تاکہ اس کے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. ون وے ایسوسیشن. ون وے ایسوسیشن, ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے کہتا ہے مجھے آپ سے سروس چاہیے, اور جو ہمیں سینیریو دیا گیا ہے جس کو ہم ماڈل کر رہے ہیں ریئل لائف پرابلم کو, اس میں یہ دوسرا آبجیکٹ پہلے آبجیکٹ سے سروس نہیں مانگتا کسی بھی ریلیشن شپ میں یا کسی بھی سینیریو میں. کوئی بھی فنکشنلٹی کرنے کے لیے صرف یہی آبجیکٹ 1 آبجیکٹ 2 سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سروس پرووائڈ کرو. سو دس از ون وے ایسوسیشن. اونلی دس آبجیکٹ نیڈ دی سروسز آف دس آبجیکٹ. دس آبجیکٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی سروس فرام دس آبجیکٹ. ون وے. اور اس کو ایگزبٹ کیا جاتا ہے, ماڈل میں دکھایا جاتا ہے, اس آبجیکٹ سے ایک پوائنٹڈ ایرو ہیڈ اس آبجیکٹ کی طرف جا رہا ہے. جو ایرو کا ہیڈ ہے وہ سرور آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے کہ اس آبجیکٹ سے سروس چاہیے. آئیے آپ اسکرین پہ دیکھیے. علی از این آبجیکٹ, ہاؤس از این آبجیکٹ. جو شروع میں ہم نے ریئل لائف سینیریو دیکھا تھا. علی لیوز ان دی ہاؤس. سو لیوز ان از دی نیم آف دی ایسوسیشن, اینڈ دی ایسوسیشن ہیز بین ڈپکٹڈ بائی این ایرو جس کا بیس علی کی طرف ہے اور جس کا پوائنٹڈ ایرو ہیڈ جو ہے وہ ہاؤس کی طرف ہے. سو صرف علی ہاؤس میں رہتا ہے. ہاؤس اس پرٹیکولر سینیریو میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی سروس نہیں مانگ رہا علی سے, وچ مے بی ریزنیبل اور ان ریزنیبل. بسائڈس دی پوائنٹ, ہمیں ابھی ریئل لائف میں جو پرابلم دیا گیا ہے اس میں صرف یہی سینیریو تھا. اسکرین کے اوپر آپ کچھ نمبر دیکھ رہے ہیں. علی کے ساتھ ایک نمبر لکھا گیا ہے اور ہاؤس کے ساتھ ایک نمبر لکھا گیا ہے. اسے کارڈینلٹی کہتے ہیں کہ علی کا ایک آبجیکٹ, علی وچ از این آبجیکٹ, سنگل آبجیکٹ, یہ ہاؤس کے ایک آبجیکٹ کے ساتھ ہی ایسوسیشن کر رہا ہے, ایک ہی گھر سے انٹریکٹ کر رہا ہے. سینیریو اور ہوں گے جس میں یہ چیز چینج ہو جائے گی, لیکن اسے کارڈینلٹی کہتے ہیں. دوسری ایگزامپل, یہ بھی ہمارے پرانے ریئل لائف سینیریو سے ہی ہے. علی ڈرائیوز کار. ناؤ دس ایسوسیشن از اگین سمپل ون وے ایسوسیشن. ڈرائیوز کا نام ہم نے اس ایرو کے اوپر لکھ دیا ہے, ایسوسیشن کا نام ہے یہ. اور اس میں جو کارڈینلٹی ہے وہ ہم نے تھوڑی سی ڈفرنٹ کر دی ہے. اور وہ کارڈینلٹی جو ڈفرنٹ کی ہے ہم نے, علی ایک ڈرائیور, ایک آدمی, پرسن کئی گاڑیاں چلا سکتا ہے. تو وہ اگر اس کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں تو وہ بیسیکلی اسٹیرکس شو کر رہا ہے مور دین ون. بلکہ اسٹیرکس کی جو ایگزیکٹ کونوٹیشن ہے دیٹ از 0 اور مور, کہ اگر گاڑی نہیں بھی ہے تو بھی کام چلے گا, اور اگر گاڑی ہے تب بھی یہ ماڈل جو ہے سفائس کرتا ہے اس کو. ٹو وے ایسوسیشنس. ٹو وے ایسوسیشنس مین, ایز آئی سیڈ ارلیئر, تھوڑی دیر پہلے, کہ اگر دو آبجیکٹس ہیں اور دونوں آبجیکٹس کو ایک دوسرے کی سروسز چاہیے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ سروسز دونوں آبجیکٹس کو ایک ہی فنکشنلٹی کو یا ایک ہی بیہیویئر کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے ہوں. ڈفرنٹ فنکشنلٹیز کے لیے بھی, ایک فنکشنلٹی کے لیے اس کو اس کی ضرورت ہے اور دوسری فنکشنلٹی کے لیے یہ اس کو یوز کرنا چاہتا ہے. دس از ٹو وے
एसोसिएशन. टू वे एसोसिएशन मॉडल के ऊपर अगेन एक लाइन से शो होती है, लेकिन उस लाइन के ऊपर दोनों साइडों पे कोई एरो हेड नहीं होता. बाज नोटेशंस में दोनों साइडों पे एरो हेड डाल दिए जाते हैं. जिस नोटेशन के हम नजदीक रह रहे हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसमें दोनों साइड्स के ऊपर कोई एरो नहीं लगाया जाता. इसकी एग्जांपल ये, वी हैव एम्प्लॉय ऑन वन साइड एंड कंपनी ऑन द अदर साइड. और जो एसोसिएशन है उसका नाम हमने वर्क्स फॉर लिख दिया. और एक कंपनी क्योंकि हम मॉडल कर रहे हैं एक ही कंपनी को, इसलिए कंपनी के साथ एक लिख दिया है कार्डिनैलिटी, और एम्प्लॉय के साथ एस्टेरिक्स डाल दिया है, दैट इज मोर देन वन, एनी नंबर. सो एसोसिएशन टू वे कैसे बनी? एम्प्लॉय वन और मोर वर्क्स फॉर द कंपनी, दिस इज वन वे, एंड द अदर वे इज दैट द कंपनी employs many employees. So, two-way associations. दूसरी example, we have two objects, Yasser and Ali. They are friend of each other. Of course, if Yasser is a friend of Ali, then Ali is also the friend of Yasser. Two-way association. Friend is the name of the association. और दोनों के साथ एक एक लगा दिया गया है, दोनों एक हैं, तो कार्डिनैलिटी दोनों की एक एक कर दी गई है, एक अली एक यासिर. अब अगर ये दोनों फ्रेंड हैं तो लाजिम बात है यासिर को अली का पता है, यासिर के पास रेफरेंस अली का है, अली भी यासिर का दोस्त है, तो अली के पास भी रेफरेंस यासिर का है. तो जो शुरू में बात की थी कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों के पास एक दूसरे का रेफरेंस जरूर होगा, ताकि वो एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकें और कोई यूजफुल एक्शन परफॉर्म कर सकें. नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ एसोसिएशन जो डिपेंडेंट है कि उस एसोसिएशन में कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. बाइनरी एसोसिएशन, एसोसिएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व. और दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो इसमें हम जो एसोसिएशन है वन वे भी हो सकती है, टू वे भी हो सकती है बाइनरी एसोसिएशंस में. तो डिपेंडिंग अपॉन के नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम पॉइंटेड एरोहेड वाला यूज करेंगे या लाइन विदाउट एरोहेड यूज करेंगे. यही एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी टू वे एसोसिएशन के लिए. वही एग्जांपल हम अब एक दूसरा हैट पहन के देख रहे हैं, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. दिस इज बाइनरी एसोसिएशन. क्यों बाइनरी एसोसिएशन है नाउ? इसलिए कि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये बाइनरी एसोसिएशन है. और इस बाइनरी एसोसिएशन में अगेन ये टू वे एसोसिएशन भी है, क्योंकि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द कंपनी एंड द कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज. सो ये बाइनरी भी है और ये शो कर रहा है कि ये टू वे एसोसिएशंस भी हैं. सो दीज आर सिंपल एसोसिएशंस. और वो ये कहाँ पे अराइज करती हैं? जहाँ पे सिनेरियो हो कि हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो हैं किस कंपनी के लिए काम करते हैं, और हमें फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से ये भी रिक्वायर्ड है कि इस कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. तो अगर कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो हम कंपनी के ऑब्जेक्ट की तरफ से आते हैं और देखते हैं कि उसमें एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं. और अगर हमने ये देखना है कि एम्प्लॉयज जो हैं किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर हम एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट की तरफ से आते हैं और फिर जाके देखते हैं कि ये किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी उन्हें क्या करती है, उनके साथ क्या नहीं करती है उनके साथ. टू वे एसोसिएशन. ये वन वे एसोसिएशन और टू वे एसोसिएशन ये सिनेरियो हमें बताता है. सिनेरियो में बताता है कि जी यहाँ पे क्या काम हो रहा है या क्या क्या काम हो रहे हैं. उन क्या क्या कामों से हमें पता चलता है कि ये किस टाइप की एसोसिएशन है ऑब्जेक्ट्स के तरफ. सेकेंड एग्जाम्पल जी, अली ड्राइव्स कार. ये बाइनरी एसोसिएशन है क्योंकि अली का ऑब्जेक्ट चाहिए, कार का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन अली कार ड्राइव करता है. इसी पर्सपेक्टिव को हमने जोर देना है, इसलिए हमने इसे वन वे एसोसिएशन कर दिया. इट इज ए बाइनरी एसोसिएशन, बट फ्रॉम द नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली अली नीड्स टू नो द कार, क्योंकि उसने वो कार ड्राइव करनी है. हम ये फंक्शनैलिटी कार में नहीं डाल रहे कि कौन उसे ड्राइव कर रहा है. बाज लोग कहते हैं जी हर एसोसिएशन जो है ये टू वे होती है.
وہ پرسپیکٹو بھی ٹھیک ہے کہ اسی کو ایگزامپل کو دیکھیے, علی ڈرائیوز کار. اگر آپ نے ٹو وے کرنا ہے تو آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کار از ڈریون بائی علی, تو یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہو گیا. لیکن اگر آپ کا سینیریو یہ کہہ رہا ہے, جس کو آپ ماڈل کہہ رہے ہیں کہ صرف کار نے علی نے کار کو ڈرائیو کرنا ہے, اور کبھی کوئی کوشچن ایسا پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کار جو ہے اسے کون ڈرائیو کرتا ہے, تو ون وے ایسوسیشن کریکٹلی ماڈلز دی سینیریو given. But it is a binary association. Ternary association. This is it's a difficult concept جی. اگر آپ تھوڑی سی اس میں ڈیپتھ میں چلے جائیں گے تو یہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. تو میں اس اسٹیج کے اوپر آپ کو صرف ہلکا سا اس کا ٹچ ہی دینا چاہوں گا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ہوتی کیا ہے. Ternary association is an association, as the name ternary suggests, in which exactly three objects are involved to perform some useful task. اگر exactly تین ہو تو ٹرنری ہے. نوٹیشن ماڈل میں ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈائمنڈ کے نشان سے. ڈائمنڈ کا نشان ہے, اس ڈائمنڈ کے نشان سے ایک لائن ایک آبجیکٹ پہ جا رہی ہے, دوسری لائن دوسرے پہ جا رہی ہے, تیسری لائن تیسرے پہ, جیسا کہ آپ کے اسکرین کے اوپر ہے. دیر آر 3 آبجیکٹس ان دس ماڈل: اسٹوڈنٹ, course, and teacher, with different cardinalities. One teacher can possibly teach many courses, 2 or 3 courses, اور ہر کورس میں ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ کورسز میں رجسٹر کرتا ہے نارملی. سو یہ ریلیشن شپ جو ہے, اس کو اگر ماڈل کرنا ہے کہ ہمیں پتا چل سکے کہ ایک اسٹوڈنٹ کون کون سے کورسز پڑھ رہا ہے اور وہ کورسز جو ہے وہ کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے, تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا سینیریو ٹرنری ایسوسیشن کا بن جاتا ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کورسز جو ہیں وہ کون کون سے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, کون کون سے ٹیچر پڑھا رہا ہے. ٹیچر کے پرسپیکٹو سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس ٹیچر جو ہے کتنے کورسز پڑھا رہا ہے, اور یہ کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں. سو اگر اس قسم کے آپ کے سینیریو میں کوشچنز ارائز کر سکتے ہیں پاسبلی, تو آپ ٹرنری ریلیشن شپس پہ جاتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ٹرنری ریلیشن شپس, پروگرامنگ لینگویجز کے پروجیکٹ, سافٹ ویئر. ایک پرسن ہے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے, ایک سے زیادہ پرسن بھی ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک پرسن ایک سے زیادہ پروجیکٹ پہ کام کر سکتا ہے. ایک پروجیکٹ ایک سے زیادہ پروگرامنگ لینگویجز میں کیا جا سکتا ہے. فرنٹ اینڈ جو ہے, گوئی اسکرین جو ہے وہ کسی اور چیز میں بنائی جا رہی ہے, بیک اینڈ پہ جو سافٹ ویئر لکھی گئی ہوئی ہے وہ کسی اور لینگویج میں کی جا رہی ہے. تو اگر یہ سینیریو ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا ماڈل ہے. ڈائمنڈ شیپ بتا رہی ہے جو کہ پکچر کے سینٹر میں ہے کہ دس از اے ٹرنری ایسوسیشن. نارملی ٹرنری ریلیشن شپ میں جو 2 کلاسز انوالو ہوتی ہیں جن کے آبجیکٹس انوالوڈ ہیں, کم از کم 2 کلاسز کے ملٹیپل انسٹنسز ضرور ہونے چاہیے. جیسے کہ آپ اس ایگزامپل میں دیکھیے, پروجیکٹ کی کارڈینلٹی از مور دین 1 اور لینگویجز کی کارڈینلٹی بھی مور دین 1 ہے. سو کم از کم 2 کلاسز کے مور دین 1 انسٹنسز اگر انوالو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرنری ایسوسیشن از اے گڈ کینڈیڈیٹ ٹو ماڈل دی سچویشن. اینری ریلیشن شپ 3 یا 3 سے زیادہ اگر آبجیکٹ انوالو ہوں تو جنرلی ہم انہیں اینری کہہ دیتے ہیں. 3 کے لیے تو اسپیسیفک نام ٹرنری ہے, لیکن یو ایم ایل میں جو ماڈلنگ لینگویج ہے اس میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو اسے ہم اینری کہہ دیں گے. سو اگر 3 ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے ٹرنری ہی کہیے, اور اگر 3 سے زیادہ ہیں تو تب آپ اینری پہ جائیے. حالانکہ ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے. اگین یہ اینری ریلیشن شپ جو ہیں ڈائمنڈ شیپ سے ہی ریپرزینٹ ہوتے ہیں ماڈل کے اوپر, اور ڈائمنڈ شیپ سے ہر آبجیکٹ کی طرف ایک لائن جا رہی ہوگی. پریکٹیکل لائف میں جو لوگوں نے سینیریو دیکھے ہیں اس میں انہیں نظر نہیں آیا
کہ 4 سے زیادہ آبجیکٹس انوالو ہوں کسی ایسوسیشن میں. اور جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر 4 سے زیادہ آبجیکٹس کسی ایسوسیشن میں 4 سے زیادہ آبجیکٹس کسی ایسوسیشن میں انوالو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماڈل کر رہا ہے اس چیز کو, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سینیریو کے متعلق اتنی کمپلیٹ نہیں ہے یا اتنی ان ڈیپتھ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور نمبر 2, دیٹ از اے گڈ انڈیکیشن کہ وہ اس ایسوسیشن کو کسی دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کرے. ان بوتھ دی کیسز سونر اور لیٹر she will come to realize کہ یہی کام ٹرنری یا بائنری ایسوسیشن سے بھی ہو سکتا ہے. سو دس از اے گڈ انڈیکیشن if 4 or more objects are involved in an association to rethink the scenario, rethink the modeling and bring the association down to 3 or 2 levels, 3 or 2 objects, ternary association or binary association. Now we move on to a new topic that is still the association, but different kind of association now. It is composition. That is, an object is composed of other object. The relationship between the two is part and whole. If this is the relationship between different objects, we say that this is composition. اور یہ نارمل لائف میں بے تحاشا ایسے ہوتا ہے. کمپوزیشن کو ڈائمنڈ شیپ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, لیکن فلڈ ڈائمنڈ شیپ سے, جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. دس از اے ماڈل علی. اب ہم اسے علی کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. علی کو ہم اس پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے وہ ریئل لائف سینیریو ہمیں دیا گیا تھا. ہم تھوڑا سا اسے ڈیٹیلڈ پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. Ali, a whole, is composed of a head. Head itself is a candidate to be an object. Complicated چیز ہے head بھی. بہت ساری ایکٹیویٹیز بہیویئر یہ شو کر رہا ہے. میں سانس لیتا ہوں اس سارے میکنزم کے ذریعے لیتا ہوں. میں سوچتا ہوں, میں بولتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. یہ سارا کچھ اسی ہیڈ میں انوالو ہے, اس سارے حصے میں. So the head is a good candidate to be a class. So Ali is composed of one head. So Ali جو کہ ہول ہے, جو جس کا پارٹ ہیڈ ہے, ڈائمنڈ شیپ ہول کی طرف ہوتی ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائمنڈ شیپ ہول علی کے آبجیکٹ یا کلاس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور اس کی دوسری لائن ہیڈ آبجیکٹ کی طرف جا رہی ہے. ہیڈ کے ساتھ کارڈینلٹی 1 لکھی ہوئی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ علی ہول جو ہے کمپوزڈ ہوا ہے ایک ہیڈ کے ساتھ, اینڈ دس از دی نارمل سچویشن. علی کے 2 ہاتھ ہیں, 2 بازو ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, ایک باڈی ہے. ہاتھ میرا, اگر میں اس سارے کو ہاتھ کہوں, اگین دس از اے کمپلیکیٹڈ اینٹی. یہ بہیویئر کیا شو کرتی ہے؟ بازو اوپر اٹھانا, بازو نیچے کرنا, ایلبو کو بند کرنا, ایلبو کو کھولنا, اپنے جو میرے آگے انگلیاں ہیں ان کو بند کرنا کھولنا 1 2 کر کے. تو یہ سارا آرم جو ہیں یہ کمپلیکیٹڈ تھنگ, اینٹی. اس کا اپنا آبجیکٹ ہونا چاہیے, اور یہ ماڈل اس آبجیکٹ کو شو کر رہا ہے. اگین ڈائمنڈ شیپ علی کی طرف, علی کے آبجیکٹ کے ساتھ, کلاس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور آرم کے ساتھ کارڈینلٹی 2 دی گئی ہے. یہ بتا رہا ہے کہ علی ایک ہیڈ اور 2 بازو سے مل کے بنا ہے. اسی طرح 2 لیگز ہیں اور اس کی ایک باڈی ہے. دس از کالڈ کمپوزیشن, پارٹ ہول ریلیشن شپ. اگر سینیریو میں پرابلم جو کہ گیون ہے, جس کی ہم ماڈلنگ کر رہے ہیں, اگر ڈفرنٹ آبجیکٹس کے درمیان ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہے, اور بعض بکس اسے ہیز اے ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں. علی ہیز اے ہیڈ, علی ہیز 2 arms, علی ہیز 2 legs, علی ہیز اے باڈی. اگر یہ ریلیشن شپ ہے تو اس کا مطلب ہے کمپوزیشن یوز کیجیے آپ. ایک آبجیکٹ کے کئی آبجیکٹ پارٹ ہیں, ممبر. دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں, چیئر کی ایگزامپل.
اے چیئر ہیز ٹو آرمس. ہم وہ کرسی دیکھ رہے ہیں جو بازوؤں والی کرسی ہوتی ہے. چیئر ہیز ٹو آرمس. چیئر ہیز اے سیٹ جس سے بیٹھتے ہیں. چیئر ہیز 4 لیگس. چیئر ہیز اے بیک. بیک والی سیٹ دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ فل ڈائمنڈ دیکھ رہے ہیں. فل ڈائمنڈ ہول کلاس یا ہول آبجیکٹ کے ساتھ ہے, چیئر کے ساتھ لگایا گیا ہے. اور کارڈینلٹی بیک کی 1 دی گئی ہوئی ہے, لیگس کی 4 دی گئی ہوئی ہے, آرمس کی 2 دی گئی ہوئی ہے, سیٹ کی 1 دی گئی ہے. سو چیئر آبجیکٹ از کمپوزڈ آف دیز 4 آبجیکٹس. ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہیز اے ریلیشن شپ. چیئر ہیز 2 آرمس. چیئر ہیز 4 لیگس. چیئر ہیز اے بیک. چیئر ہیز 1 سیٹ. اب یہ جو ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے؟ کیا یہ اس کے بیہیویئر ہے؟ کیا ہے؟ اکثر بکس جو ہیں جو کمپوزڈ آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہول آبجیکٹ کی اسٹیٹ میں اسے کنسیڈر کرتے ہیں ایٹریبیوٹس میں. تو اے چیئر ہیز اے کلر. ایٹریبیوٹ جو ہے اس کا کلر ہے, اس کا ایٹریبیوٹ جو ہے. اب اس کے تحت 2 آرمز جو ہیں جو کہ ان دیم سیلز آبجیکٹ ہیں وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. سیٹ اس کا ایٹریبیوٹ ہے, لیگز اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, بیک اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. سو بعض کتابیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پہ یا ماڈلنگ کے اوپر جو ہیں وہ انہیں ایٹریبیوٹ کہتی ہیں. بعض کتابیں کہتی ہیں نہیں, اور یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ کہتی ہیں جی آبجیکٹ میں اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, اس کا بیہیویئر ہوتا ہے, اور کچھ اس کے پارٹس ہوتے ہیں جن سے وہ مل کے بنا ہوا ہے. تو جو کتابیں اس پرسپیکٹو سے کہتی ہیں ان کے لیے یہ جو ہیزے والی جو چیز ہے یہ اس کے پارٹس ہیں, یہ اس کے ایٹریبیوٹس نہیں ہیں. لیکن اکثر کتابوں میں, میجورٹی آف دی کتابوں میں, یہ جو آرم, سیٹ, لیگس, بیکس جو اس کے پارٹ ہیں آبجیکٹ چیئر کے, وہ انہیں ان کے ایٹریبیوٹ ہی گنتی ہے. سو آئی ول گو وتھ دس تھنگ. جی یو ایم ایل ماڈلنگ میں بھی اس کے لیے کوئی علیحدہ سے اسپیسیفک انہوں نے چیز نہیں رکھی ہوئی ہے, صرف یہ اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے فل ڈائمنڈ کا وہ شو کیا گیا ہے. سو آئی وڈ سے دیٹ چیئر ہیز دیز 4 ایٹریبیوٹس آلسو. چیئر کی اسٹیٹ میں یہ آتا ہے. کمپوزیشن از کالڈ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین آبجیکٹس. اسٹرانگ ان دس سینس کہ جو پہلے ہم نے ایسوسیشن دیکھی ہے, بائنڈری ایسوسیشن, ٹرنری ایسوسیشن, 1 way 2 way ایسوسیشن بٹوین آبجیکٹس, دے آر ویک ایسوسیشن, کہ اس نے صرف اس سے کام لینا ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ. یہاں پہ معاملہ الٹ ہے, یہ اس کا پارٹ ہے, ہول پارٹ ہے, ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, اسٹرانگ ریلیشن شپ اس سینس میں بھی کہ جو پارٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنے ہول سے. ہیڈ کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف علی. آرمز آف علی کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف آرمز آف فرام علی. لیگز آف علی کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف علی. سو پارٹ کا جو لائف ٹائم ہے وہ ہول کے لائف ٹائم سے انٹیگریٹڈ ہے. جب علی ڈسیز کرے گا تو اس کے سارے کمپوننٹس جو ہیں, جو اس کے سارے پارٹس جو ہیں وہ بھی ڈسیز کر جائیں گے. ان کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر تو 2 آبجیکٹس کے درمیان یا ملٹیپل آبجیکٹس کے درمیان یہ ریلیشن شپ ہے کہ کافی سارے آبجیکٹس کو لائف اسی وقت ملتی ہے جب ہول کو لائف ملتی ہے, اور وہ ڈائی کرتے ہیں اس وقت جب ہول ڈائی کر جاتا ہے, تو یہ کمپوزیشن کا ریلیشن شپ ہے, اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. جیسے میرا شفیق کا ریلیشن شپ میرے سارے پارٹ سے بڑا اسٹرانگ ہے. اف اے پرسن ڈائز, all his components also dies. Hearts, lungs, ہاتھ جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بازو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں, so on and so forth. Strong relationship. یہی بات جو میں نے کہی اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. علی کے ڈفرینٹ پارٹس علی کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے. چیئر کے ڈفرینٹ پارٹس چیئر کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے. کرسی کی خالی ٹانگ لے کے کیا کریں گے, اور یا کرسی کا خالی بازو لے کے کیا کریں گے. دوسرا ریلیشن شپ ایگریگیشن کا ریلیشن شپ ہے. دیٹ از این آبجیکٹ کنٹینز ادر آبجیکٹ. دی ریلیشن شپ از آف کنٹینر اینڈ کنٹینڈ آبجیکٹ.
اور یہ ماڈل میں شو کیا جاتا ہے انفلڈ ڈائمنڈ سے. آپ اسکرین پہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, ایگریگیشن کی ایگزامپل ہے, کمرہ اور کمرے کی چیزیں. ناؤ روم کنٹینس ون اور مور بیڈس, روم کنٹینس اے ٹیبل, کبرڈ, ون اور مور چیئرس. یہ کنٹین کرتی ہیں, کمرہ ان سے مل کے بنا نہیں ہے. دوسری ایگزامپل گارڈن اور پلانٹس کی. گارڈن پلانٹس کو کنٹین کرتا ہے, ون اور مور. انفلڈ ڈائمنڈ گارڈن کلاس کی طرف ہے, پلانٹس ون اور مور ہو سکتے ہیں. وٹ کائنڈ آف اے ریلیشن شپ اٹ از, وائی وی ڈونٹ سے اٹ از کمپوزیشن, وی ڈونٹ سے اٹ از کمپوزیشن, کیونکہ جو چیز کنٹینڈ کی جا رہی ہے بیڈ کمرے میں, چیئر کمرے میں, یہ کمرے کے باہر بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اپنی فنکشنلٹی دیتی ہیں. اس کمرے میں چیئر پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو اٹھا کے باغ میں لے جائیے, وہ پھر بھی چیئر ہوگی, اپنی فنکشنلٹی دے گی. کبرڈ رکھی ہوئی ہے کمرے میں, ایک کمرے سے نکال کے آپ دالان میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں, اپنے لیونگ ایریا میں رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ کبرڈ ہی رہے گی, اپنا کام دے گی. سو اگر کنٹینڈ آبجیکٹ کی یا آبجیکٹ کی لائف ٹائم ہول گورن نہیں کر رہا تو ریلیشن شپ ایگریگیشن کا ہے. کمرے کی آپ دیواریں توڑ دیں, کمرہ آپ ریز جو ہے اسے گراؤنڈ لیول پہ ریز کر دیں, کمرہ ہٹا دیں, کرسی آپ پھر بھی یوز کر سکتے ہیں, کبرڈ پھر بھی یوز کر سکتے ہیں, بیڈ پھر بھی یوز کر سکتے ہیں. کمرہ ہے یا نہیں رہا, یہ ساری چیزیں جو کمرے جن سے مل کے جو ایک کمرہ بنا تھا بیڈ چیئر وغیرہ سے, وہ آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. سو کمرہ ختم ہو گیا لیکن کرسی ختم نہیں ہوئی, بیڈ ختم نہیں ہوا. دس از ویکر ریلیشن شپ ایگریگیشن. گارڈن اور پلانٹ کا ریلیشن شپ. پلانٹ گارڈن میں ہے, آپ اسے وہاں سے نکالیے, نکال کے اپنے گھر لے جائیے, وہاں پہ اپنی کیاری میں لگا لیجیے, اپنی کیاری میں لگا لیجیے, کیاری میں لگا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کے اپنے گملے میں لگا لیجیے. تو پلانٹ کی لائف ٹائم گارڈن جو ہے وہ گورن نہیں کر رہا, ویکر ریلیشن شپ. تو اس کو ہم کنٹینمنٹ کا ریلیشن شپ کہتے ہیں. گارڈن کنٹین کر رہا ہے, کمرے یہ چیزیں کنٹین کر رہی ہیں, لیکن ان کی لائف ٹائم کرسی, ٹیبل, بیڈ کی لائف ٹائم کمرے کی لائف ٹائم سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے, لنکڈ نہیں ہے. کمرہ ہے یا نہیں ہے, کرسی رہے گی, اپنا کام کر سکتی ہے اس کے بغیر, لیکن بازو, میرا بازو اگر پرسن ڈسیز کر جائے, یہ اپنی فنکشنلٹی بند کر دیتا ہے. یہ اسٹرانگ ریلیشن شپ کمپوزیشن ورسز ویکر ریلیشن شپ ایگریگیشن. اور یہی چیزیں جو میں نے کہیں آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں. فرنیچر از ناٹ این انٹرنسک پارٹ آف دی روم. فرنیچر آپ شفٹ بھی کر سکتے ہیں, کمرے سے باہر لے کے جا سکتے ہیں. سیم از دی کیس وتھ گارڈن اینڈ پلانٹ. جی, پلانٹ کو اٹھا کے گارڈن سے باہر لے کے جایا جا سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس اس کی ہے, ہمارے ذہن میں بھی اس کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے گارڈن. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. ایز یوزل میں ریکیپ کرنا چاہوں گا آج ہم نے جو پڑھا. سب سے پہلے ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس کا کانسیپٹ دیکھا. سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ ایک آبجیکٹ کی کریکٹرسٹکس دو ایگزسٹنگ آبجیکٹس یا کلاسز کے کریکٹرسٹکس سے مل کر بن رہے ہیں. یہ ایک ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے, اس کے اپنے پٹ فالس ہیں اور اس کے متعلق ہم نے دیکھا بھی تھا. بیسیکلی ڈپلیکیٹ فیچر کا جو آ جاتے ہیں, دو سائڈوں سے انہیریٹ ہو کے ایک ہی بیہیویئر, وہ بیسک پرابلم ڈالتا ہے. اس میں ہم نے ڈائمنڈ پرابلم بھی دیکھا تھا. ملٹیپل انہیریٹنس جو ہے یہ ماڈل کو کمپلیکس بھی بنا دیتی ہے, اس سے انڈرسٹینڈنگ ماڈل کی وہ بھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم ایسوسیشنس پہ گئے تھے کہ اگر ڈفرنٹ آبجیکٹس نے آپس میں انٹریکٹ کر کے کوئی یوزفل ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے یا یوزفل سینیریو پرفارم کرنا ہے تو اس انٹریکشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلنگ کے پارلانس میں ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آبجیکٹ ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ ہیں. ریلیشن شپ ان کا ایسوسیشن کا ہو گیا. ایسوسیشن کا ریلیشن شپ چاہیے اگر ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے کوئی سروسز چاہتا ہے.
یہ ایسوسیشن ون وے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آبجیکٹ ہی صرف دوسرے آبجیکٹ سے سروس مانگ رہا ہے، یا ٹو وے ہو سکتی ہیں کہ اس آبجیکٹ نے اس سے سروس مانگی اور یہ آبجیکٹ کسی اور سینیریو میں یا اسی سینیریو میں اس سے بھی سروس مانگ رہا ہے. ٹو وے ایسوسیشن آ گئی. پھر ایسوسیشن کی ایک قسم اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ اس انٹریکشن میں کتنے آبجیکٹس انوالوڈ ہیں. اگر 2 آبجیکٹس انوالو ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بائنری ایسوسیشن ہے. اگر 3 آبجیکٹس انوالو ہوں تو ٹرنری ریلیشن شپ ہے. اگر 3 یا 3 سے زیادہ آبجیکٹ انوالو ہوں تو ہم اسے اینری ایسوسیشن بھی کہتے تھے. اس کے بعد ہم آبجیکٹ کے ایک اور ایسوسیشن میں گئے جسے ہم کمپوزیشن اور ایگریگیشن کہتے ہیں. کمپوزیشن اگر آبجیکٹس میں پارٹ اور ہول کا ریلیشن شپ ہے تو دیٹ از کمپوزیشن، اور اسے ہیز اے ریلیشن شپ بھی کہا جاتا ہے. اے ہول ہیز اے پارٹ. آئی ہول is composed of my head, my legs, my arms, so on and so forth. And this is a strong relationship. Why it is a strong relationship? Because the parts cannot be conceived of existing and functioning without the whole. جیسے ایک پرسن ڈیسیز کرتا ہے تو اس کے سارے پارٹس، ہیڈ، آرمز، لیگس، ہارٹس، لنگس، یہ بھی فنکشن کرنا سیز کر دیتے ہیں، یہ بھی سو کالڈ ڈیسیز کر جاتے ہیں. اور اگر یہ ریلیشن شپ نہیں ہے آبجیکٹس کے درمیان، کنٹینمنٹ کا ریلیشن شپ ہے کہ ایک آبجیکٹ چند اور آبجیکٹس کو کنٹین کر رہا ہے اپنے میں لیکن ان کی لائف ٹائم کو گورن نہیں کر رہا، تو وی سے اٹ از ایگریگیشن. اور ایگزامپل دی گئی تھی، ایک کمرہ ہے، کمرہ کنٹین کر رہا ہے ایک بیڈ کو، ایک سے زیادہ کرسیوں کو، کبرڈ ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جو ایک کمرے میں ہوتی ہیں. یہ ویک ریلیشن شپ ہے کیونکہ کمرہ ہو یا نہ ہو، چیئر اپنا بیہیویئر شو کرتی ہے. چیئر اس سے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کر سکتی ہے، بیڈ اس سے انڈیپینڈنٹ کمرے سے ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور بیڈ اپنا بیہیویئر بھی شو کرتا ہے. سو اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہے آبجیکٹس میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگریگیشن کا ریلیشن شپ ہے، اور یہ کمپوزیشن سے ویک ریلیشن شپ ہے کیونکہ ہول کی لائف ٹائم جو ہے وہ پارٹ کی لائف ٹائم نہیں ہے. پارٹ کی لائف ٹائم سے مراد زندہ رہنے کا اس کا جو عرصہ ہے وہ ہول کے زندہ رہنے کے عرصے سے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی.